السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے درد کا مارا کا پارٹ 2۔ ہم نے کل یہاں تک رکھا تھا، آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ بہرحال رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے، اور سمجھو نے آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ یعنی کیا کہ رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو اس کی ہنر یعنی جانوروں کے کھالوں میں نیا روئی فٹ کر کے نقلی جانور بنانا، اس کا ہنر جو ہے اپنے بیٹے کو بھی سکھایا تھا، سمجھو کو بھی۔ سمجھو نے کیا کیا، آگے چل کر اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ بنڈ کے دکاندار حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک دن سمجھو کے ہاتھ سے بنا ہوا سنہری کلفی والا جنگلی مرغ دیکھ کر ایک انگریز کرنل کی جوان لڑکی نے چٹاک سے اس کے کھردرے میلے کچلے ہاتھوں کو بوسہ دیا تھا۔ یعنی ایک دن کیا ہوا، بنڈ میں یعنی جہاں پہ ان کا دکان تھا، اس میں ایک بات مشہور تھا کہ ایک دن سمجھو نے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ایک سنہری کلفی والا کلغی والا جنگلی مرغ تھا، اس کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اتنا خوبصورت بنا تھا کہ انگریز کی کرنل کی ایک لڑکی نے اس کو دیکھ کر کیا کیا، فوراً چٹاک سے فوراً سے اس کے کھردرے یعنی گندے میلے کچلے گندے ہاتھوں کو کیا کیا، بوسہ دیا تھا۔ سمجھو اور زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر نہ رہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام ایک دم بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا، اور گیلی لکڑی کے کڑوے کسلے دھوئیں سے اس کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ اب کیا ہوا تھا، ان کے گھر جل گئے تھے، جس کی وجہ سے گیلی لکڑیوں کی گندے دھوئیں کی وجہ سے اس کی ماں کو کیا ہوا تھا، شاہی بیماری یعنی تپدق TB کی بیماری لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر رالنس کی فیس بلا کاک دار اور احمد جو شہادت جیسے رئیس ہی ادا کر سکتے تھے۔ یعنی ڈاکٹر رالنس کی فیس جو ہے اتنا مہنگا تھا کہ بالا کاک دار اور احمد جو شہدا جیسے امیر ہی ادا کر سکتے تھے۔ سمجھو مال بنا کر پہلے تو مختلف دکانداروں کو دیتا رہا، پھر گگری بلکہ ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ پھر ملک آزاد ہونے سے پہلے گورڈن صاحب نے بنڈ پر اپنی سگار اینڈ کینڈیمی نام کا دکان بڑھا کر ولایت واپس چلے جانے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ملک آزاد ہونے سے پہلے جو ہے گورڈن نام کا ایک آدمی نے کیا کیا، بنڈ پر اس کا ایک دکان تھا ساگر اینڈ کینڈیمی نام کا، اس دکان کو اس نے کیا کیا، اس نے بیچ کر ولایت اپنے ملک جانے کو کیا کیا، ٹھان لی تھی، یعنی جانے کے ارادہ کیا تھا۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گیا، اور اتفاق سے کیا ہوا، یہ خالی دکان جو ہے سمجھو کو مل گیا۔ 5-6 مہینوں کے بعد اس دکان پر بورڈ لگ گیا، سمجھو اینڈ سنس۔ 5-6 مہینوں کے بعد سمجھو نے کیا کیا، اس دکان پر بورڈ لگا لیا اور نام رکھا سمجھو اینڈ سنس ٹیکسی ڈرمسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ ابھی تک ولایت سے آنے والے سیاح سری نگر میں اس بورڈ کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ جو ہے سمجھو کی دکان اتنا مشہور ہو گیا کہ باہر سے ولایت باہری ملک سے آنے والے سیاح سیر کرنے والے سری نگر میں اس بورڈ کو کیا کرتے تھے، تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ سمدہ کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ یعنی ان کا یہ دکان مشہور ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ سمجھو کی یہ فنکارانہ اس کے ہنر کا نتیجہ، ہنر کی مہارت مشہور کا کرشمہ تھا، اور کچھ ان کے نہ تھکنے والے محنت کا نہ تھکنے والے محنت کا نتیجہ تھا، اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا، اور کچھ کیا تھا، سمجھو جو ایک سادہ پن انسان تھا، اس کی سادہ پن مزاج کا اثر تھا، طبیعت کہ سمت اینڈ سنس کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند
سے چکاچون سے مان نظر آنے لگے، یعنی اتنا سمجھو کا دکان مشہور ہو گیا کہ اس کے آس پاس کی دکان جو اس کے سامنے پھیکا نظر آنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد سمجھو صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیے جانے لگے۔ تھوڑے عرصے یعنی تھوڑے وقت کے بعد کیا ہوا، سمجھو کا دکان اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ ایک مالدار انسان بن گیا، صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد، مطلب اس کو ایک مالدار انسان، تاجروں میں، تجارت کرنے والے میں شمار کیا جانے لگا۔ سمجھو نے اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منقش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھی۔ اب سمجھو نے کیا کیا، اٹھ کر دکان کے اندر جو اخروٹ کی منقش تپائی پر، یعنی اخروٹ کی لکڑی سے بنائے ہوئے 3 پاؤں والے میز پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر کیا کیا، پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا، اور پھر اس چیتے کے شیشے کے بنے ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے کیا کیا تھا، نہایت فنکاری یعنی نہایت ہنر کے ساتھ اس کو کیا کیا تھا، اس کے چہرے میں فٹ کی تھی۔ پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا، یعنی اور کیا کیا، اس کے بعد اس نے اس کے منہ پر ایک بال لگائے تھے اس کو دیکھا، جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے۔ جو کیا کیا تھا، اس نے 15 دن میں اس کی بالوں کو اس چہرے پر، منہ کے اوپر رکھا تھا۔ پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکلے دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ پھر کیا کیا، منہ کے اندر ہاتھ لگایا، جو اس نے کیا کیا تھا، اس نے چھوٹے چھوٹے تیز نوکلے دانت جو ہے اس نے اس کو اندر فٹ کیا تھا، اس دانت کو، اس کو چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسے نظر آئے گا۔ کیا ہوا، اور اس نے اپنے اندر سوچا کہ ہاں واقعی میں کیا آئے گا، چند قدم دور پر ہر دیکھنے والے شخص کو کیا لگے گا، یہ چیتے کا بچہ جو ہے اصلی چیتے کا بچہ نظر آئے گا۔ جیسے ابھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھا کر اور جسد لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا، اور ان لوگوں کو کیا لگے گا جیسے کہ یہ جو ہے اپنا پنجہ آگے بڑھ کر کیا کریں گے، جسد لگا کر یعنی چھلانگ لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کیا آئے گا، میز سے کود پڑے گا، یعنی ایسا اصلی لگے گا لوگوں کو۔ اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا، جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے احتیاط بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی۔ اب سمجھو اپنے اندر سوچتے ہیں کہ اس لڑکی کو بھی کیا ہوا، دکان کے باہر سے ایسا ہی نظر آیا، یعنی اصلی نظر آیا وہ یہ چیتے کا بچہ، تو پھر وہ دکان کے اندر داخل ہو کر کیا ہوا، بے محتاط یعنی بے احتیاط کے ساتھ بے احتیاط انداز میں کیا ہوا، ڈرتے جھجکتے اس میز کے پاس چلی گئی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی جو نہ چیخ تھی نہ کلمہ حیرت تھا۔ کلمہ حیرت نہ حیران ہونے والا لفظ تھا، نہ اظہار انباز یعنی نہ خوشی کا ظاہر اظہار تھا۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے، یعنی کیا کیا، پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا کہ یہ چیتے کا بچہ جو ہے بیچنے کے لیے یہاں رکھا گیا ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے، اور سمجھو نے منقش چمچماتے ہوئے پیتل کے ہوقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا، بیچنے کے لیے۔ لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی، 2780 روپے۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، یعنی لڑکی نے اس چیتے کے بچے کی کیا قیمت پوچھی تو سمجھو نے اس کی قیمت 2780 روپے بتایا۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک جھجک کے ساتھ
इस चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। कीमत सुनकर लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा, जवाब कुछ नहीं दिया और क्या किया, डरते डरते हुए बच्चे के मतलब चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फिराया और वापस दुकान से बाहर चली गई थी।